محمد علیہ السلام اللہم حضرت کو بعد ظہر جب اضطرار تھا، نہ صبر تھا نہ چین، نہ دل کو قرار تھا، نہ ظالم کا سینہ اقدس کے پار تھا، نہ یار تھا کوئی، نہ کوئی غم گسار تھا۔ داخل ہوئے بہشت میں نام اپنا کر گئے، ارے یاور یاور جو ساتھی آئے تھے مولا پہ مار گئے۔ اس وقت تھی حسین کیا ہے دل خراش، جس راہ سے جگر تھا فرشتوں کے پاس پاس، ہے گودی میں کی لاش تو کاندھے پہ کی لاش، ایک لاش ہاتھ آئی تو ایک لاش کی تلاش، ایک لاش ہاتھ آئی تو ایک لاش کی تلاش۔ عباس کو ندا دی کہ ڈھونڈو شہیدوں کو، ارے لاتے لاتے تھے کہ سمند پار دو دو شہیدوں کو۔ آقا سے کوئی کہتا تھا میرا پدر نہیں، ایک باپ رو رہا تھا کہ میرا پسر نہیں، ایک بھائی رو کے کہتا تھا آخر کی خبر نہیں، کوئی پکارتا تھا بدن ہے تو سر نہیں، کوئی پکارتا تھا بدن ہے تو سر نہیں، ارے بھائی سے بھائی سے بیٹا بچھڑ گیا، ارے کیا تفرقہ حسین کے لشکر میں پڑ گیا، ارے گرتی تھی لاش لاش پہ کس لاش کو اٹھائے، ارے مقتل سے لاش لائے کہ پر سے قرآن میں جائے، بیٹی کی لے خبر کی بہن کو گلے لگائے، اکبر کے غم میں روئے کہ اصغر قرآن میں لائے، اکبر کے غم میں روئے کہ اصغر قرآن میں لائے، جس پر تباہی ایسی شکر خدا کرے، اصغر جب ہوا ہدف ناوت ستم، میں کیا کہوں جو صبت پیمبر کا تھا علم، لے لے کے خون بیٹے کا ہاتھوں پہ دم بدم ملتے تھے اپنے چہرے
بچے سے غم میں روئے، ارے بچے کے غم میں آہتی، حضرت باش کو آپ جو برچیاں لگاتے، لگے شام کی سپاہ ایک برچیا کے دل پر، لگی وہ مصیبت گھوڑے پہ چل دھرانے، لگے شاہ جی پناہ رکھ لیا نا گود میں، شاہ نام لے ارے دل اپنا دونوں ہاتھوں سے داما امام نے۔ اللہ رسول اللہ محمد کو بیان کریں، تشریف لائیں۔ قال امام حسین علیہ السلام انا قتیل الابرار۔ امام حسین نے فرمایا میں کشتہ گریا ہوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اگر وہ پوری رات آپ بیدار سے مجلس ادا کر رہے تھے، جلوس میں شرکت کر رہے تھے، صبح میں بھی آپ نے مجلسے کی اعمال کیا، پوری رات اور دن میں بھی۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ یہی کہتے تھے، حل رضی تو سوال کرتے تھے شہادت سے پہلے کہ مولا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ یقیناً آپ جو ہے پوری رات بیدار تھے، آئیے ہم بھی سوال کریں کہ مولا حسین کیا آپ راضی ہو گئے؟ میرا زادارو اس وقت جو ہے قیامت کا دن ہے، صرف جو ہے ذکر ہوتا ہے اور نہ صرف تصور کافی ہے کہ آج کا دن جو ہے اصل عاشور امام حسین علیہ السلام ایک ایک کو بھیج رہے ہیں، تمام اصحاب گئے، بنی ہاشم گئے، شہید ہو گئے، یہاں تک کہ جب جناب علی اکبر آئے اجازت کے لیے، امام حسین نے کہا کہ میرے لال جاؤ ماں سے اجازت لو۔ علی اکبر کی دو ماں ہیں، ایک تو شہزادی زینب نے پروان چڑھایا ہے، جب علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی تمام لوگ آ رہے تھے مبارکبادی دینے، امام حسین ہر ایک کو تحفہ دے رہے تھے، اور شام جب ہوئی تو شہزادی زینب آئی، کہا بھیا میں بھی سواری بن کر آئی ہوں۔ امام حسین نے کہا بہن سوال کرو، کیا چاہتی ہو؟ شہزادی نے کیا کہا بھیا بس علی اکبر کو ہمیں دے دیجئے، زینب پالنے والی ہو جائے گا۔ امام حسین نے علی اکبر کو دیا، شہزادی زینب علی اکبر کو گود میں لیتی ہے، بوسہ دیتے ہوئے چومتے ہوئے گھر پہ لائی، یہاں تک کہ علی اکبر کو چال کر کے شہزادی کربلا کے میدان میں لائی۔ تو کہا جاؤ ماں سے اجازت لو۔ ام لیلہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، کہا مادر گرامی آج ایک سوال ہے۔ ام لیلہ تڑپ گئی کہ علی اکبر نے آج تک کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیا سوال کرے گا؟ تو علی اکبر نے کہا مادر گرامی جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ شہزادی نے کہا جاؤ میرے لال، پھوپھی نے پالا ہے، پھوپھی سے اجازت لو۔ ہاں آزادارو، بہرحال اجازت ملی، علی اکبر علیہ السلام ہم میدان میں آئے، لیکن ایک سلسلہ بندھا ہوا تھا، ایک سلسلہ بندھا ہوا تھا۔ ادھر علی اکبر خیمے سے نکلے، لیلا نے مسلح بچھا دیا، اب سلسلہ بندھا ہوا ہے، یہاں تک کہ جناب لیلا زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، زینب فضا کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، فضا
امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ علی اکبر میدان میں گئے، ایک مرتبہ فیضہ نے کہا کہ امام خوش ہے، ادھر دعا کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ فیضہ رونے لگی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا حسین خود زمین پر گر گئے، کچھ دور لڑکھڑاتے ہوئے چلے اور یہ چاہ رہے تھے کہ اتنی جلدی جوان بیٹے کے پاس پہنچ جائے۔ اے آزادارو، امام حسین علی اکبر کے پاس آئے، ٹوٹی ہوئی برچھی تھی، ہاتھ رکھے ہوئے تھے علی اکبر، ہاتھ کو ہٹایا، برچھی کھینچا، علی اکبر کا کلیجہ باہر نکلا، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ آزادارو ایک ایک جاتا رہا، شہید ہوتا رہا۔ جناب قاسم کو اجازت ملی۔ دیکھیں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کی لاش جو پامال ہوئی ہے، جو گھوڑے دوڑائے گئے ہیں تو شہادت کے بعد، لیکن جناب قاسم کی لاش وہ زندگی میں پامال ہوئی ہے، اور ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور امام آواز دیتے رہے، امام آواز دیتے رہے۔ جب قاسم کے پاس پہنچے تو امام نے کہا میرے لال قاسم، تمہارا چچا بہت شرمندہ ہے کہ تم آواز دیتے رہے لیکن حسین مدد نہ کر سکا۔ یہ آزادارو ٹکڑے ٹکڑے لاش تھے، امام حسین نے ابا میں رکھا، گٹھری بنا کر۔ دیکھیے ہر لاش امام حسین لے کر آئے تو یوں ہاتھ کر لے کے آئے، لیکن جناب قاسم کی لاش کو ابا کے اپنے دوست پہ رکھ کر لے کر آئے، اور جب خیمے میں داخل ہوئے، روتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے، سر نیچے کیے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ شہزادی نے سوال کیا، زینب نے سوال کیا بھیا قاسم کی لاش کدھر ہے؟ جب یہ کہا تو اشارہ کیا اور فوراً ام فروہ کو بلایا شہزادی نے۔ تو جب گٹھری کو دیکھا تو شہزادی نے کہا کہ میرا لال اتنا چھوٹا تو نہ تھا، اتنا چھوٹا تو نہ تھا۔ حسین نے کہا لاش پامال ہوئی۔ ہاں آزادارو ایک ایک کر کے جاتے رہے، شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عباس اجازت مانگ رہے ہیں لیکن جنگ کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ تو عباس نے کہا کہ آقا اب وہ لشکر کہاں کی جس کی علمداری کرے، وہ لشکر کہاں؟ ہاں آزادارو اجازت ملی، ہر ایک کے ڈھارس، ہر ایک آواز دے رہا ہے عباس کو۔ اگر شہزادی کو کوئی کام ہو، عباس، سکینہ عباس، حسین عباس، ہر ایک جو ہے عباس کو آواز دیتا ہے۔ آزادارو سید صبرستانی کے زمانے میں یہ خطیب حضرت عباس کے حرم میں مسائل پڑھ رہا تھا، اور اس نے پڑھا کہ عباس کی آنکھوں میں 7 تیر پیوست تھے۔ اس نے پڑھا کہ عباس کی آنکھوں میں تیر پیوست تھے۔ جب وہ پڑھا تو آیت اللہ سید صبرستانی نے اس سے بعد میں یہ کہا کہ اب یہ نہ پڑھنا، یہ روایت نہ پڑھنا۔ کہا کہ آقا ہم نے جو ہے کتاب میں پڑھا تھا لہذا ہم نے پڑھ دیا۔ کہا نہیں یہ روایت نہ پڑھنا، یہ صحیح نہیں، یہ روایت نہ پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب جو ہے سید صبرستانی جب گئے، آیت اللہ جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ محشر کا ہنگام ہے، ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔ دیکھا محشر کا ہنگام ہے، ایک شخص ہے، دونوں بازو قلم ہے، آنکھوں میں تیر ہے، اور آواز آئی یہ شخص ہے سید اتنا بتا دے کہ جس کے بازو نہ ہو آنکھوں سے تیر کیسے نکالے۔ بس جیسے ہی سنا ہم سر پیٹنے لگے۔ آزادارو عباس کہ جو ہر ایک کے لیے ڈھارس تھے، لیکن عباس بھی فرات کے کنارے شہید ہو گیا، کوئی نہیں ہے۔ امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ ایک مرتبہ رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین خیمے میں آئے، کہا بہن زینب ابھی ہم زندہ ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی نے کہا بھیا جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ کہا زینب لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ آزادارو امام حسین چلے خیمے سے، اشقیاء یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے قرآن لے کر آ رہے ہوں، لیکن جیسے ہی قریب آئے، آنے کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری خطا ہے تو یہ بتاؤ اس بچی کی کیا خطا ہے، اسے تھوڑا پانی پلا دو۔ لیکن جو ہے اب کیا ہوا، ادھر جو ہے تیر چلا
علی اصغر کا گلا سیدھا، امام حسین اصغر کو لے کر چلے۔ ابھی آپ نے جو عمل انجام دیا چند لمحہ پہلے، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہوں گا مولا، ہر شہید کے لاش کو آپ نے اٹھایا لیکن قدم آپ کے پیچھے نہ ہوا۔ مولا، اصغر کی لاش کو لیے ہوئے کبھی آگے جا رہے کبھی پیچھے آ رہے، مولا آخر آپ کا قدم جو ہے پیچھے کیوں آ گیا؟ عجب نہیں مولا جواب دے کہ جتنے بھی گئے تھے سب شہید ہونے گیا تھا لیکن اصغر کو پانے کے لیے گیا تھا۔ عجب نہیں امام گئے کہ ہم تو امام ہے صبر کر لیں گے لیکن ماں کیسے صبر کرے گی؟ در خیمہ پہ آئے آواز دی رہو، لو اپنے بچے کو لے جاؤ۔ یہ آزادارو دیکھیں، علامہ سبط حسن انہوں نے ایک سوال قائم کیا، سوال بھی قائم کیا اور انہوں نے جواب بھی دیا۔ سوال یہ قائم کیا کہ جب امام حسین کو معلوم تھا کہ اصغر کو پانی نہیں ملے گا تو پھر امام حسین علی اصغر کو لے کر کیوں گئے؟ انہوں نے یہ سوال قائم کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جواب دیا، کہا کہ اس لیے کہ بچے کو جو ہے دو چیز کی ضرورت ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ایک گہوارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ماں کے گود کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امام کو معلوم تھا کہ رباط کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، علی اصغر کا چولہا جلایا جائے گا۔ ہاں آزادارو، یہ پہلا شہید ہے کہ امام حسین نے ننھی سے قبر بنا کر دفن کر دیا، لیکن ہاں اصغر کو قبر میں بھی چین سے نہ رہنے دیا گیا۔ آزادارو، اب کوئی نہیں، امام حسین علیہ السلام اب تنہا ہے۔ آئے خیمے میں، اے بہن زینب لاؤ میرا لباس دے دو۔ آزادارو، شہزادی زینب نے لباس دیا۔ ایک مرتبہ شہزادی سے کہا حسین نے کہ زینب چلو چلو سید سجاد سے آخری رخصت ہو لے۔ یا زادارو، امام حسین چاہتے تو تنہا جاتے آخری رخصت ہو لیتے، لیکن امام کو معلوم تھا کہ جب آخری رخصت کے لیے جائیں گے تو بیٹا لپٹ کر رونے لگے گا، کوئی تو ہو کہ محبت سے جدا کرے۔ میں کہوں گا مولا شہزادی ہے لیکن ہائے آپ کے لاش کو جب سکینہ لپٹ کر بیان کریں گی، تازیانے لگائے جائیں گے۔ ہاں آزادارو، امام حسین آئے سید سجاد کے خیمے میں اور آنے کے بعد کہے میرے لال امام سید سجاد یہ جو ہے کربلا میں صرف بیمار تھے، مسرات کے طور پہ بیمار تھے تاکہ جنگ ثابت ہو۔ ہاں آزادارو آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے میرے لال صبح سے جنگ ہو رہی ہے۔ جب یہ کہا کہ جنگ ہو رہی ہے صبح سے تو ایک مرتبہ سید سجاد نے سوال کیا کہ بابا اور لوگ باقی ہے؟ کہا کہ میرے لال کیا بتائیں۔ اب سید سجاد نے جو پہلا فقرہ کہا ہے، جو پہلا سوال کیا ہے، پہلا سوال یہ کیا ہے کہ بابا کیا چچا عباس مارے گئے؟ کہا میرے لال وہ شان قلم کر کے وہ فرات کے کنارے سو رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو سوال کیا ہے کہ علی اکبر کے بارے میں، دیکھیے علی اکبر بھائی ہیں، یہ علی اکبر ہے۔ تو اب امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ علی اکبر کی شہادت ہوئی، کیوں؟ امام حسین کو معلوم تھا بھائی حسن کی شہادت ہوئی، بھائی کا داغ بھائی کے لیے ایسا ہوتا ہے، امام حسین کو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ علی اکبر مارے گئے۔ کیا کہا؟ کہا میرے لال بس یہ سمجھ لو مردوں بس ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بابا تلوار لائیے، نیزہ لائیے۔ امام حسین نے سوالا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اے میرے لال سید سجاد تمہیں جو بہت بڑا امتحان دینا ہے، کوفہ اور شام کا امتحان دینا ہے۔ آزادارو، سید سجاد سے رخصت ہوئے، آئے در خیمہ پہ دائیں جانب دیکھتے ہیں بائیں جانب دیکھتے ہیں۔ اب تک امام حسین جب گھوڑے کے پاس آتے تھے سوار ہونا چاہتے تھے، علی اکبر آگے بڑھ جاتے تھے، عباس آگے بڑھ جاتے تھے۔ اب کون ہے؟ دائیں جانب دیکھتے ہیں بائیں جانب دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں عباس عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، این حبیب این
زینب مسلم نے سجا، اے میرے شیروں تم کہاں ہو؟ مقتل کے جملے ہیں کہ لاش میں حرکت پیدا ہو گئے، مولا ہم مجبور ہیں، آزادارو اب کیا ہوا؟ شہزادی زینب آئی اور آنے کے بعد کہا اے بھیا آج زینب آپ کو سوار کرے گی۔ آزادارو شہزادی زینب نے امام حسین کو سوار کیا۔ اب جو گھوڑے پہ سوار ہوئے چاہتے تھے مقتل کی طرف جائیں کہ کیا دیکھا ذوالجلال کبھی سر نیچے کرتا ہے کبھی اوپر کرتا ہے۔ اب جو حسین نے چھو کر دیکھا تو 4 سال کی سکینہ ذوالجلال سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے اے میرے بابا کے روار میرے بابا کو نہ لے جا۔ شہزادی نے کیا کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ امام حسین روئے سے اترے، سینے سے لگایا دست ہاتھ۔ شہزادی نے کہا بابا اس طریقے سے ہاتھ پھیر دی جیسے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سوال کیا کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ میرنیس نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو بیوی مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ امام حسین میدان میں آئے، اب جو ہے ظالموں پہ حملہ کر رہے ہیں، بس آخری منزل ہے، ظالموں پہ حملہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم حسین کو مجبور نہ سمجھنا، میمنہ پہ ٹوٹے میسرہ پہ ٹوٹے ایک پر آواز دیتے ہیں اے میرے لال اکبر اٹھو، باپ کا جہاد دیکھو، اے بھیا عباس اٹھو حسین کا جہاد دیکھو۔ امام حسین حملہ کرتے جا رہے ہیں، میمنہ پہ ٹوٹے میسرہ پہ ٹوٹے کہ ایک آواز آئی حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار لو روک لو۔ حسین نے تلوار کو روکا، علی اکبر کے پاس ہے جوان بیٹے کے پاس گوار ہے نا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا ہے۔ آزادارو اب کیا ہوا؟ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا ہے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمد ہا، اس وقت کون حق تیرے رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے یہ ظلم ہو دو عالم کا مبتلا، 1900 زخم کلے چاپ چاپ پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواب پہ۔ اے آزادارو کیا شہزادی نے منظر دیکھا؟ ایک مرتبہ آواز آئی اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے بحر الکما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے زہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ آزادارو اب کیا ہوا؟ بس آخری فکرات، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، شہزادی ایک بلندی پہ آئی، کیا منظر دیکھا؟ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھا۔ دیکھیں کوئی بھی بھائی اگر بہن سے جدا ہو جائے، اگر 10 سال بھی ملاقات نہ ہو، 10 سال کے بعد بھی اگر بھائی بہن سے ملے تو بہن پہچان لیتی ہے، لیکن اگر چل لمحہ ہوا تھا شہزادی نے نہیں پہچانا۔ شہزادی نے کیا کہا؟ اور اس کے ساتھ جب آگے بڑھا شہزادی نے کیا کہا؟ اے شمر تجھے خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھے سبت پیغمبر کا واسطہ، اے شمر تجھے حیدر و صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھے ننھے سے اصغر کا واسطہ، لازم کرنا شہر مشرقین کو، میں بھیک مانگتی ہوں دے دے حسین کو۔ آزادارو اب کیا ہوا؟ شمر کا کنڈ خنجر چلا، دیکھیں ضرب لگی ہے، ذبح نہیں کیا گیا، ضرب لگی ہے، دیکھیں ضرب لگنے اور ہوتا ہے، مارتے ہیں اوپر سے، ذبح یوں کیا جاتا ہے، حسین کو ذبح
ایک دو نہیں 12 ضرب لگائے گئے، 12 ضرب جو ہے۔ اس کے بعد جلوس کی مجلس میں ارے رخصت امام حسین اور ذوالجناح کا بس آخری فقرہ سن لے، ایک دو نہیں 12 ضرب لگائے گئے۔ اور جب ضرب لگایا گیا تمام انبیاء کا مجمع آ گیا، تمام اولیاء یعنی سب کے ارواح جمع ہو گئے، سب کی روحیں آ گئی، اور ایک دو نہیں 12 ضرب لگائے گئے۔ پہلا ضرب لگا، آدم کھڑے ہو گئے، میرے مالک میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرا ضرب لگا، نوح کھڑے ہو گئے، میرے مالک یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تیسرا ضرب لگا، ابراہیم کھڑے ہو گئے، میرے مالک میں جب چھری رکھا تھا تو آنکھوں پہ پٹی تھی، میرے مالک میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ایک کر کے جانے لگے۔ اتنا تو حسین نے آہستہ سے کہا، اللہ اللہ تم نہ جانا، آزادارو جب کا کچھ خنجر چلا، زمین کربلا ہلی، شہادیاں چلی۔ سید سجاد نے کہا، اے قبی اللہ خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ سید سجاد نے کہا اتارا، اے قبی اللہ ہم یتیم ہو گئے، بابا کا ساتھ لوٹے لوٹا پہ بلند ہے۔ سید سجاد نے کہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا حسین یا حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ تڑپ کے کہتی ہے ماں، تڑپ کے کہتی ہے ماں، بے کفن ہے تیروں پر میرا حسین، غریب الوطن 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 ہے تیروں پر۔ تڑپ کے کہتی ہے ماں، تڑپ کے کہتی ہے ماں، بے کفن ہے تیروں پر میرا حسین، غریب الوطن ہے تیروں پر میرا حسین، غریب الوطن ہے تیروں پر۔ خدا کا دین بچانا ہے دیکھ سر اپنا، 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 عبادتوں کو سجانا ہے دیکھ سر اپنا،
عبادتوں کو سجانا ہے دیکھ سر اپنا وقار دین وقار دین رسول زمن ہے تیروں پر میرا حسین غریب وطن ہے تیروں پر میرا حسین غریب وطن ہے تیروں پر میں سامنے ہوں تیرے سر برہنا اے بیٹا میں سامنے ہوں تیرے سر برہنا ہے بیٹا میں سامنے ہوں تیرے سر برہنا اے بیٹا میں سامنے ہوں تیرے سر برہنا ہے بیٹا کچھ انتظار کرو آئیں گے تیرے بابا کچھ انتظار کرو آئیں گے تیرے بابا انہیں خبر ہے انہیں خبر ہے تمہارا بدن ہے تیروں پر میرا حسین غریب وطن ہے تیروں پر میرا حسین غریب وطن ہے تیروں پر کہیں پہ لاش عباس تو کہیں اکبر کہیں پہ لاش عباس تو نہیں ہے کہیں پہ لاش عباس تو کہیں اکبر کہیں پہ عباس تو کہیں اکبر کہیں پہ جون حبیب اور قاسم و اصغر کہیں پہ جون حبیب اور قاسم و اصغر کہیں پہ جون حبیب اور قاسم و اصغر کہیں پہ جان حبیب اور قاسم و اصغر خدا کے دین خدا کے دین تیری انجمن ہے تیروں پر تیرا حسین غریب الوطن ہے تیروں پر میرا حسین غریب وطن ہے تیروں پر نہ کیسے روئے کوئی سن کے واقعہ شہرت 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 لہو میں غرق ہے میدان کربلا 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 شہرت سر حسین سر حسین ہے نیزے پہ تن ہے تیروں پر میرا حسین غریب الوطن ہے تیروں پر میرا حسین غریب الوطن ہے تیروں پر یہ ایام ازا ہے یہ ایام ازا ہے یہ ایام ازا ہے یہ ایام ادا ہے یہ ایام ازا ہے یہ ایام ازا ہے یہ ایام ادا ہے یہ ایام ادا ہے یہ ایام ازا ہے یہ ایام ازا ہے یہ ایام ادا ہے
عزادارو ہمیں خالق نے تحفے میں دیا ہے غم، ہنسیاں نے نہ پائے ہوٹوں پر آتے رہے پرنم، بچھے گھر گھر میں فرش غم کرو شبیر کا ماتم، بچھے گھر گھر میں فرش غم کرو شبیر کا ماتم، اٹھاؤ پرچم عباس پیاسوں کا پڑھو نوحہ، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے۔ عزادارو جناب فاطمہ تشریف لائی ہے، سکینہ بی بی ہے ساتھ جو غم کی ستائی ہے، یہ گریا کہہ رہا ہے زینب مضطر بھی آئی ہے، یہ گریا کہہ رہا ہے زینب مضطر بھی آئی ہے، انہیں شہدائے دشت کربلا کا دے دو تم پرسا، یہ ایام عزا ہے، سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں بھی آواز آ رہی ہے، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے۔ اسی ایام میں مرکد سے اپنی مصطفیٰ نکلے، امامہ پھینک کر تربت سے اپنی مرتضیٰ نکلے، بقیہ چھوڑ کر روتے لحد سے مجتبیٰ نکلے، بقیہ چھوڑ کر روتے لحد سے مجتبیٰ نکلے، اسی میں روئی ہے بالوں کو بکھرائے ہوئے زہرا، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں باغ زہرا پر قضا آئی، فلک سے خون ٹپکا اور زمین غم سے تھرائی، انہی ایام میں تشنا دہن تھے حق شہدائی، انہی ایام میں تشنا دہن تھے حق شہدائی، یہ حد ہے 6 مہینے کا علی اصغر بھی تھا پیاسا، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ مائیں لاش پر بیٹوں کو روئی ہے، کبھی دونوں جوانوں کو کبھی بچوں کو روئی ہے، رہی دنیا میں زندہ جب تلک پیاسوں کو روئی ہے، رہی دنیا میں زندہ جب تلک پیاسوں کو روئی ہے، انہیں رونے پر ظالم مارتے تھے پوشت پر درا، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے۔ انہی ایام میں ایک یوم عاشورہ بھی گزرا ہے، بہن بھائی سے چھوٹی، بھائیوں سے بھائی بچھڑا ہے، بھرا گھر جس میں بی بی فاطمہ زہرا کا اجڑا ہے، بھرا گھر جس میں بی بی فاطمہ زہرا کا اجڑا ہے، اٹھایا ہے اسی دن باپ نے بیٹوں کا خود لاشا، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام قلعہ زینب جگہ منظر سماعت فرمائیں گے، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام عزا ہے۔
اسی دن ڈھونڈنے بھائی کو نکلی زینب مزتر، نہ پایا اپنے بھائی کو تو پہنچی ایک ٹیلے پر، کوئی خواہر نہ دیکھے دیکھا ہے زینب نے جو منظر، کوئی خواہر نہ دیکھے دیکھا ہے زینب نے جو منظر، گلے پر شہ کے خنجر شمر کا رہ رہ کے چلتا تھا، یہ ایام رضا ہے، یہ ایام رضا ہے، یہ ایام رضا ہے، یہ ایام رضا ہے۔ کٹا بھائی کا تن سے سر تڑپ کر رہ گئی زینب، حرم کی چھن گئی چادر تڑپتی رہ گئی زینب، سکینہ کے لوٹے گوہر تڑپتی رہ گئی زینب، سکینہ کے لوٹے گوہر تڑپتی رہ گئی زینب، جلے خیمے تو عابد کو بچا کر لائی ہے دکھیا، یہ ایام رضا ہے، یہ ایام رضا ہے، یہ ایام رضا ہے۔ آخری دو میں سمجھ فرمائیں گے۔ انہی ایام میں شہ نے نبھایا اسی طرح وعدہ، انہی ایام میں شہ نے نبھایا اسی طرح وعدہ، گئے شیری کے گھر نو کے سنا پر سید والا، گئے شیری کے گھر نو کے سنا پر سید والا، ستم ہے بیٹیاں بہویں تھی زہرا کی رسن بستہ، ستم ہے بیٹیاں بہویں تھی زہرا کی رسن بستہ، کہ جن کو دیکھ کر شیری نے سینہ اور سر پیٹا، یہ ایام مکتا سماعت فرمائیں گے حضرت، یہ ایام رضا ہے، یہ ایام رضا ہے، یہ ایام رضا ہے۔ شبیب عابد پہ ایک ایسی مصیبت قید میں آئی، پدر کو روتے روتے مر گئی شبیر کی جائی، پدر کو روتے روتے مر گئی شبیر کی جائی، بہن کو وقت ایزا دے سکا پانی نہ خود بھائی، بہن کو وقت ایزا دے سکا پانی نہ خود بھائی، گئی تشنا دہن دنیا سے ہی بنت شہ والا، یہ ایام رضا ہے، یہ ایام رضا ہے، یہ ایام رضا ہے، یہ ایام رضا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن مجتبی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولایا ابن مولایا، السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی جسمی لک الفدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hey!